بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ 3 خوبیاں ایسی ہیں جو اگر کسی بندے میں ہوں تو قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہوگی اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت میں داخل کریں گے۔ پہلی خوبی یہ کہ وہ والدین کے ساتھ مہربانی کا معاملہ کرے، اور دوسری خوبی یہ کہ وہ کمزور لوگوں کے ساتھ نرمی کے ساتھ پیش آئے، اور تیسری خوبی یہ کہ وہ غلاموں کے ساتھ اچھا رویہ رکھے۔ یہ سنن ترمذی کی روایت ہے۔ قیامت کا دن اتنا ہولناک ہے جس میں کوئی بھی آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے بغیر نجات حاصل نہیں کر سکتا۔ اس دن انسان کے کام اپنے اعمال تو آئیں گے، لیکن اپنے اعمال سے بھی زیادہ ہر انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا محتاج ہوگا۔ کچھ اعمال ایسے ہیں جو اگر اس روئے زمین پر اس زندگی کے دوران کیے جائیں تو قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت خاص طور پر اس انسان کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ اس روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی کچھ اعمال کی نشاندہی کی ہے کہ اگر ان اعمال کی عادت بنا لی جائے تو یقیناً قیامت والے دن میں اور آپ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے مستحق ہوں گے۔ پہلی خوبی یہ ہے کہ والدین کے ساتھ اچھا رویہ رکھا جائے، جیسے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف، کہ والدین کے سامنے اف تک نہ کہو، یعنی ہر معاملے میں ان کی ہر قسم کی بات برداشت کرو اور کسی قسم کا رد عمل والدین کو مت دو۔ دوسری خوبی یہ ہے کہ کمزوروں کے ساتھ نرمی کرنا۔ معاشرے میں بہت سارے کمزور طبقات ہوتے ہیں، بیوائیں ہیں، یتیم ہیں، اور جسمانی اور مالی طور پر جو کمزور لوگ ہیں، آپ کو چاہیے کہ ان کی خدمت کریں۔ جتنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو وسعت دی ہو، اس وسعت کو استعمال میں لاتے ہوئے کمزور طبقات کی خدمت کرنی چاہیے، اور بالخصوص اگر کوئی کمزور آدمی آپ سے قرض مانگتا ہے تو اس کے ساتھ نرمی کا مظاہرہ کرنا چاہیے کہ آسان شرائط پر اسے قرض دینا چاہیے۔ اور تیسری خوبی یہ ہے کہ غلاموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ قدیم زمانے میں غلام ہوا کرتے تھے، آج کل ملازمین ہوتے ہیں اجرت پہ کام کرنے والے، تو ملازمین کے ساتھ اچھا رویہ رکھنا چاہیے، خواہ وہ آپ کے گھریلو ملازمین ہوں یا چاہے آپ کے دفتر میں اور فیکٹری میں کام کرنے والے ہوں۔ بالخصوص گھروں میں جو ملازمین اور خواتین کام کرتی ہیں، ان بیچاروں کا پرسان حال کوئی نہیں ہوتا، اجرت بھی ان کی انتہائی معمولی ہوتی ہے۔ تو یہ گھر کے مالکان کی ذمہ داری ہے کہ ایسے کمزور لوگ جو آپ کے گھروں میں کام کرتے ہیں، خواہ وہ مرد ہوں یا عورتیں ہوں، ان کی خبرگیری کیا کریں اور اجرت ان کو اتنی دیں تاکہ ان کی ضروریات پوری ہو سکیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق دے۔